اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء. سچ بتاؤں آپ کو، جعفریہ کالونی والوں، میں اللہ کو نہیں مانتا، میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی قسم، خدا کی قسم میں خدا کو نہیں مانتا، میں محمد کو بھی نہیں مانتا، محمد کی قسم، میں اسلام کو بھی نہیں مانتا، اسلام کی قسم، خدا کی قسم میں اس اللہ کو نہیں مانتا جو قیامت کے دن اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا. میں اس اللہ کو مانتا ہوں جو رحمان ہے، میں اس اللہ کو مانتا ہوں جو رحیم ہے، میں اس اللہ کو مانتا ہوں جو کریم ہے، میں اس اللہ کو مانتا ہوں جسے آل محمد جھکتے ہیں، اور میں اس محمد کو نہیں مانتا جو تم جیسا ہے. میں اس محمد کو مانتا ہوں جو طٰہٰ ہے، میں اس محمد کو مانتا ہوں جو مزمل ہے، میں اس قرآن کو نہیں مانتا جسے بکری کھا گئی. میں اس اسلام کو مانتا ہوں جس میں حسن کی شہادت ہے، میں اس اسلام کو مانتا ہوں جس میں علی کی تلوار ہے. منبر نہ چھوڑنا، یہ دعویٰ آدم نے نہیں کیا، یہ دعویٰ نوح نے نہیں کیا، یہ دعویٰ ابراہیم نے نہیں کیا. موسیٰ طور پہ جاتا رہا، اس نے نہیں کہا میں نے اللہ دیکھا ہے. پہلی بار تو نے کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے کہہ دیا تو نے اللہ دیکھا ہے. اگر تو نے اللہ دیکھا ہے پھر بتا اس اللہ کا قد کتنا ہے، اس اللہ کا چہرہ کیسا ہے، اس اللہ کے بازو کیسے ہے، اس اللہ کا سینہ کیسا ہے، بتا کیسا لگتا ہے. اللہ اور ادھر دیکھ ایسا لگتا. ہم میں اکثر لوگ اللہ کی عبادت کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نعوذ باللہ من ذالک اللہ پر بہت بڑا احسان کر دیا، جبکہ حقیقت بالکل ایسی نہیں. حقیقت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ساری انسانیت بھی مثل ایک موحد اور متقی شخص کے ہو جائے، یعنی زمین میں کوئی ایک بھی میری نافرمانی کرنے والا نہ رہے، تب بھی میری بادشاہت میں، میرے ملک میں ذرہ برابر بھی اضافہ ہونے والا نہیں. اور اسی طرح اگر ساری انسانیت کفر پہ جمع ہو جائے، یعنی زمین میں کوئی ایک بھی میرا نام لینے والا باقی نہ رہے، تب بھی میری بادشاہت میں، میرے ملک میں، میرے اختیارات میں ذرہ برابر بھی کمی ہونے والی نہیں. یعنی اب بھی اگر کوئی شخص کفر کرتا ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. ایسا مت سوچے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ اللہ کا نقصان کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنے نفس پہ خود ظلم کر رہا ہے. اس کے کفر کرنے سے اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کے اختیارات میں ذرہ برابر بھی کمی ہونے والی نہیں. آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور جس طرح بھی کیا آپ سن چکے ہیں. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اس اللہ کو نہیں مانتا جس کے ہاتھ ہو یا پھر ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ، اور نہ ہی میں اس اللہ کو مانتا ہوں جو اپنا قدم نعوذ باللہ جہنم پر رکھے گا. تو دیکھیے اب تو تقریباً میں اس موضوع پر 3-4 درس دے چکا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کے عقیدے کی پختگی کے لیے دیکھیے میں قرآن کی 4 آیتیں اور 1 یا 2 روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن اس سے یہ مت سوچیے گا کہ میرے پاس ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے صرف اتنی ہی دلیلیں ہیں، بلکہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کئی حدیثیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ فرمایا. لہذا وقت کی مناسبت کے لحاظ سے چونکہ میں موضوع کو مختصر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے صرف چند اہم پہلوؤں پر ہی روشنی ڈالوں گا. میں صرف آپ کے سامنے وہ آیتیں پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ کروں گا، لیکن اس کی تشریح کرنے میں ہمیں کافی وقت درکار ہوگا، اور چونکہ میں ان آیتوں کی پہلے سے تفصیل سے تشریح کر چکا ہوں، لہذا دوبارہ ان کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں. صرف ترجمہ کروں گا اور آپ نے صرف لفظ ہاتھ پہ غور کرنا ہے. سب سے پہلی آیت، اور یہ بہت مشہور و معروف آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بہت برکت والا ہے وہ کہ تمام بادشاہی صرف اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہی تمام بادشاہت ہے. یہاں بھی لفظ ہاتھ آیا ہے. دوسری آیت، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ. یہودیوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. غلت ایدیہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں بلکہ ان کے ہاتھ بندھے گئے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 2 ہاتھوں کا تذکرہ فرمایا، اور اکثر مفسرین کے نزدیک یہی راجح قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، کیونکہ آپ آگے آیتیں سنیں گے اور یقیناً زیادہ تر آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 2 ہاتھوں کا تذکرہ فرمایا. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کر دیا تو ابلیس کو حکم دیا کہ ابلیس آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابلیس سے مخاطب ہے اور فرماتے ہیں قال یا ابلیس ما منعک، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 2 ہاتھوں کا تذکرہ کیا
اور اس آیت کی تشریح میں پہلے کر چکا ہوں، لہذا آپ ابھی صرف آیتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور قیامت کے دن آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوگے، یعنی آسمان قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوگے، اور زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ اب ان کا اعتراض تھا کہ میں اس اللہ کو نہیں مانتا جو جہنم پر اپنا قدم رکھے، بلکہ میں تو اس اللہ کو مانتا ہوں جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ دیکھیے میں لفظ رحمان بھی ثابت کرواؤں گا اور رحمان کے ہاتھ بھی ثابت کرواؤں گا، کیونکہ شاید لفظ رحمان سن کے یہ رجوع کر لے، لیکن البتہ یہ رجوع نہیں کر سکتے۔ دیکھیے میں تو ان کو ثابت کروا دوں گا، لیکن یہ رجوع نہیں کر سکتے، کیونکہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، لیکن دل ان کے تسلیم نہیں کرتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اور بہت ہی مشہور و معروف روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صدقہ دیتا ہے پاک مال سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو قبول ہی کرتا ہے پاک مال کو، پھر جب کوئی پاک مال سے صدقہ دیتا ہے اخذہ الرحمن بیمینہ، تو رحمان اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو لیتا ہے، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةٌ، اگرچہ وہ ایک کھجور بھی ہو، اور وہ رحمان کی ہتھیلی میں بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے، جیسے کوئی اپنے گورے کے بچڑے کو پالتا ہے یا اونٹ کے بچے کو۔ یعنی اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور پھر اس کی اس طرح پرورش کرتا ہے جیسے کوئی اپنے گورے کے بچڑے کو پالتا ہے یا اونٹ کے بچے کو۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دائیں ہاتھ کا تذکرہ فرمایا، اور صحیح مسلم کی ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہیں، وہ خرچ کر کے تھکتا نہیں، لہذا رحمان بھی ثابت ہو گیا اور اللہ کے ہاتھ بھی ثابت ہو گئے۔ اب ذرا اس آیت پہ بھی گفتگو کر لیتے ہیں جس سے ان کو اعتراض ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے کہے گے حل امتلاتی، کیا تو بھر گئی؟ وتقول حل من مزید، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گی کیا تو بھر گئی ہے؟ تو وہ کہے گی اللہ کچھ اور بھی ہے تو وہ بھی ڈال دے۔ اور صحیح بخاری میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جب گناہ گار ڈالے جائے گے لیکن اس سے دوزخ کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ برابر یہی کہتی رہے گی کہ کچھ اور ہے کچھ اور ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم اس پہ رکھ دے گا۔ اس وقت وہ کہے گی قط قط، بس بس اللہ میں بھر گئی۔ اب میں صحیح بخاری کی روایت ہے، چونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا جہنم سے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اور ان اللہ لا یخلف المیعاد ومن اصدق من اللہ حدیثا، لہذا وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم جہنم پہ رکھے گا، جس سے وہ قط قط کہہ کے یہ کہہ دے گی کہ اللہ میں بھر گئی ہوں بس۔ لہذا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاؤں کا ذکر بھی ہے۔ دیکھیے اللہ کے ہاتھ بھی ہے، اللہ کے پاؤں بھی ہے، اللہ کی پنڈلی بھی ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، نہ ہی ہم اس بحث میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کا علم ہی نہیں، اور جس چیز کا علم نہ ہو اس میں بحث کرنا یہ جہالت ہے۔ دوسری بات، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا۔ اچھا پہلے کہا میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی قسم، بھئی یہ کیسا جملہ ہے؟ اللہ کو نہیں مانتے لیکن اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، یعنی بغیر سوچے سمجھے گفتگو کرنا۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اور واقعی تم نہیں مانتے، کیونکہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ان ظالموں کی زبانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں نکلتا۔ کہا میں اس محمد کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تم اپنے جیسا سمجھتے ہو، بلکہ میں تو یاسین کو مانتا ہوں، طٰہٰ کو مانتا ہوں، احمد مجتبیٰ کو مانتا ہوں۔ تو بھائی کون ہے وہ شخص جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اپنے جیسے سمجھے؟ لعنت ہے ایسے شخص پہ جو یہ کہے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں۔ ارے وہ تو ساری انسانیت کے سردار ہے، انبیاء کے امام ہے، اللہ کے سب سے محبوب رسول ہے، نہ ان کے کردار میں ان کے کوئی مقابلے کا، نہ ان کے اخلاق میں کوئی ان کے مقابلے کا، نہ ان کے حسن میں کوئی ان کے مقابلے کا، نہ ان کے بلند مقام میں کوئی ان کے مقابلے کا۔ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہمارے جیسے ہیں؟ اچھا دیکھیے قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا ہے، اور اب تو تقریباً میں 3-4 درس اس پہ دے چکا ہوں، اور پچھلے درس میں بھی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری مثل ہی ایک بشر ہوں۔ لہذا بشر کہہ دینے سے یہ مراد لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جیسے ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ کی قسم اس زمین پہ کسی ماں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لال نہیں جانا، نہ ہم انسانوں میں کوئی ان کے مقابلے کا ہے، نہ انبیاء میں سے کوئی ان کے مقابلے کا ہے۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ایک اشارے پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہیں، ہم نے تو کبھی اپنے آپ کو ان کی پاؤں کی خاطر، لیکن ہے وہ بشر، ان کی محبت میں ہم ان کی مبالغہ آرائی نہیں کر سکتے۔ لا تطرنی کما اطرت النصارى، میری شان میں ایسی مبالغہ آرائی نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں مبالغہ آرائی کی۔ بس فرق یہ ہے کہ اللہ کے نبی بھی بشر ہے، بشریت میں آتے ہیں، لیکن مقام ان کا سب سے اونچا ہے، اخلاق ان کا سب سے اعلیٰ ہے، کردار ان کا پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہے جو محبت عمر فاروق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ کہا کہ اللہ کے نبی اب سے آپ عمر کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اللہ کی قسم، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں تو ایسے شخص پہ ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں، لیکن الزام مت لگائیے ہم پہ، ہم ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے، لیکن ہے وہ بشریت میں، کیونکہ قرآن کی آیتوں کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ تیسری بات، میں اس قرآن کو نہیں مانتا جس کے 10 پارے نعوذ باللہ من ذالک بکری کھا گئی ہو۔ دیکھیے میں اس پہ بھی، اور اس میں سب سے بڑی دلیل جس کو اکثر لوگ معمولی سمجھ کے اگنور کر جاتے ہیں، لیکن اگر انسان سوچنے پہ آئے تو اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر اور کوئی دلیل نہیں کہ اللہ خود فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کتاب کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے، اور ان اللہ لا يخلف الميعاد، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور بھلا کہ اللہ کبھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کیا کرتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سچی بات کرنے میں اللہ سے بڑھ کر اور کون ہے؟ وہ اپنے قانون کو بدلہ نہیں کرتے، اور کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے قانون کو بدل سکے۔ اس لیے اگر قرآن کے 10 پارے بکری کھا گئی تو تمہارا یہ اعتراض ہم پہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ پہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے نہیں لی تھی بلکہ اللہ نے لی ہے، اور نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کتاب کی حفاظت نہ کر سکے، لہذا یہ اعتراض تمہارا اللہ پر ہے، اب تم جانو یا اللہ جانے۔ ہم اتنا کہہ کے اس بحث سے منہ موڑ لیتے ہیں کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، اور ساتھ ہی قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر جاہلوں سے مخاطب ہو تو قالوا سلاما، ان کو سلام کہہ کے اپنی راہ پہ ہو جانا ہے، ان سے پھر بحث نہیں کرنی، ان سے پھر گفتگو نہیں کرنی۔ اگر نہیں مانتے تو نہ مانے، میرا مقصد ان کو منوانا نہیں، میرا مقصد ہے عوام کے سامنے حق کو بیان کرنا، اور انشاءاللہ جب تک میرے جسم میں جان رہے گی میرا یہی حق آپ پہ رہے گا کہ میں آپ کے سامنے حق کو بیان کرتا رہوں۔ لہذا آخری بات کہ میں اس اسلام کو نہیں مانتا جس میں امام حسین کی شہادت نہ ہو، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نہ ہو۔ ارے ظالموں، کون ہے جو اسلام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بغیر مانتا ہے؟ اسلام کی بڑی شہادتوں میں سے ایک شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور شجاعت میں، دلیری میں، طاقت میں ان کے بابا شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہنا؟ بھلا ان کے مقابلے کبھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اور سنو، تم اسلام کو قبول کرو نہ کرو، اسلام تم جیسوں کو تمہارا تو وہی حال ہے کہ تم عبادت کر کے اللہ پر احسان کرتے ہو۔ تم ابھی تک ہمیں جانے ہی نہیں، ہمارے نظریات کو جانچ کے دیکھو، ہمارے عقائد کو پڑھ کے دیکھو، ہمارے ساتھ بیٹھ کے تو دیکھو ہم کون ہیں۔ ارے ظالمو، جتنی محبت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، جتنی محبت ہم اہل بیت سے کرتے ہیں، جتنی محبت ہم اسلام سے کرتے ہیں، جتنی محبت ہم اللہ کے قرآن سے کرتے ہیں، جتنے پکے توحید میں ہم ہیں، اللہ کی قسم ہم سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم اہل سنت اسلام کی ہر اس بات کو مانتے ہیں جس پہ اللہ اور اس کے رسول کی مہر ہو، اس پر مار مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہماری اور محبت کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ نے کہا میرے ہاتھ بھی ہے، ہم نے مان لیا، لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں۔ میرے پاؤں بھی ہے، ہم نے مان لیا، اس کی کیفیت معلوم نہیں۔ اللہ کی پنڈلی بھی ہے، اس کی کیفیت معلوم نہیں، اور جس چیز کا ہمیں علم نہیں اس چیز میں ہم کبھی بحث بھی نہیں کرتے۔ ہم نے کہا اللہ تو نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، قالوا سمعنا واطعنا، یہی ہمارا منہج ہے۔ اور کل تک تو تمہارا بھائی یہ نہیں مان رہا تھا کہ میں اس اللہ کو نہیں مانتا جس کے ہاتھ ہو یا پھر ہاتھوں والا اللہ دکھلاؤ، اور آج جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ اللہ دکھلانے پہ آئے تو اللہ کے ہاتھ بھی دکھلا دیے، اللہ کے پاؤں بھی دکھلا دیے، اللہ کی آنکھیں بھی دکھلا دی، اللہ کے کان بھی دکھلا دیے، اللہ کے ہونٹ بھی دکھلا دیے، اور اللہ کو عرش سے اتار کے کوفے کے منبر پر لے آئے۔